باپ صلح کرنے کے لیے آیا ہے، بیٹا مسلمان بن کر کے آ رہا ہے، ان کو چھوڑ دو ہمارے لیے، انہیں ایک کو تو چھوڑ دو نا۔ لیکن سہیل کہتا ہے نہیں نہیں، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس محمد کے لیے تو چھوڑ دو، اس مسلمان اس تمہارے محمد کے لیے تو چھوڑ دو، میرے لیے تو چھوڑ دو۔ لیکن سہیل بن عمرو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ابو جندل کو نہیں چھوڑیں گے مکہ کے لیے تب تک اس پر دستخط نہیں ہوگی۔ خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اونٹ پر بیٹھے جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں میرے تعلق سے اللہ آیت نہ نازل کر دے، کیونکہ میں نے نبی سے سوال کیا، میں نبی کے فیصلے کے خلاف کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم رب زدنی علما۔ کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ احد جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کعبۃ اللہ جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب دیکھے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کہ اس سال ہم عمرہ کریں گے، کعبۃ اللہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ صحابہ خوش۔ اب قافلہ بڑھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بیچ میں واقعات ہوتے ہیں پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، اس مقام کا نام حدیبیہ ہے، حدیبیہ۔ اب مکہ والوں کو اطلاع ہونا چاہیے کہ بھئی ایک بڑی تعداد ہے، مکمل جماعت کے ساتھ آ رہی ہے، کیا کوئی بات ہے کیا؟ مکہ والوں کو اطلاع ہونی چاہیے، اور مکہ والے بھی پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہے ماجرا، اب یہ آئیں گے تو ہم لڑیں گے، لڑائی کی تیاریاں بھی چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ مکہ جائیں گے اور ہمارے آنے کا مقصد ظاہر کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ جو مکہ والے ہیں نا میرے سخت دشمن ہیں، دوسرے معنوں میں میرے جانی دشمن ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ یہ میرے جانی دشمن ہیں، میرے سخت دشمن ہیں، اگر میں جاؤں گا تو مجھے میری جان کا خدشہ ہے، اسے حکمت کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آگے اس کی وجہ بھی بتلاتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کچھ کریں گے بھی تو میرے کوئی خاندان کا نہیں کہ میرا سپورٹ کرے، میرا ساتھ دے، میرے خاندان والے بھی کوئی نہیں، لہٰذا میں مشورہ دیتا ہوں ایک ایسے شخص کا، اگر وہ جائے گا تو بات بنے گی، اگر وہ جائیں گے تو معاملہ ٹھنڈا ہوگا اور آرام سے مسئلہ حل ہوگا۔ وہ شخصیت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ان کے خاندان والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ مکہ والوں میں ہمارا پیغام رکھو، ہمارے الیچی بن کر کے جا رہے ہو، ہمارے قاصد بن کر کے جا رہے ہو، انہیں اطلاع دو، انہیں ہمارا پروانہ سنا دو کہ ہم کعبۃ اللہ آئیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے اور ہم چلے جائیں گے، یہ بات آپ مکہ والوں میں رکھ دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، تیار ہو کر کے آگے بڑھے، مکہ میں گئے، مکہ کے لوگوں میں بات رکھے،
مکہ والوں نے ان کی بات کو رد کیا، جو بھی ہونا تھا ہوا، لیکن مکہ والوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے وہ مہمان نوازی کے لیے اپنے پاس رکا لیے۔ 3 دن تک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں، ادھر شیطان گیم کھیل دیا، چکر چلاتا ہے شیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چکر چلا دیا۔ کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ پھیل گئی، یہ تمام لوگوں میں وبا پھیل گئی، کیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو تڑپ اٹھے اور ایک درخت کے نیچے گئے۔ یہاں پر تھوڑا رکیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے، ایک یا نہیں تو قرآن اور حدیث کے دلائل کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، یا تو کم علمی کی وجہ سے، یا نہیں قرآن اور حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، اپنی عقل استعمال کرنے کی وجہ سے، یا نہیں تو جان بوجھ کر کے، 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ تو اس واقعے سے جواب ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ ادھر شہید نہیں کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افواہ مل رہی ہے، بات مل رہی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اس وجہ سے تو درخت کے نیچے گئے اور جا کر کے تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے بیعت کی۔ بیعت اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت کس معاملے میں ہو رہی ہے؟ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے جذبے سے، قصاص کے جذبے سے درخت کے نیچے آئے اور اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص لے کر کے لوٹوں گا۔ جیسے ہی نبی کی یہ بات تھی، صحابہ اکرام جن کا خالص مقصد یہ تھا کہ وہ جائیں گے کعبۃ اللہ، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، گھر کو لوٹیں گے، لیکن نبی کی یہ بات سنتے ہیں تو ہر صحابی آتے ہیں اور نبی اکرم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اب ہم لڑیں گے ضرور۔ تلوار برابر نہیں، ڈھال برابر نہیں، چپل برابر نہیں، سواری برابر نہیں، تھکے ہوئے ہیں، مقصد خالص اللہ کی عبادت، کعبۃ اللہ کا طواف، عمرہ ہے، لیکن جب سچویشن بدلی، معاملہ بدلا، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں کہ عبداللہ جاؤ دیکھو کہ آخر معاملہ کیا ہے، نبی کے پاس صحابہ کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اطلاع دینے کے لیے عمر بن خطاب کے پاس نہیں گئے رضی اللہ عنہ، بلکہ وہ فوراً مجمعے میں گئے اور جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دیے۔ ابھی بچے ہیں، ایک حساب سے ابھی چھوٹی عمر کے ہی ہیں، جا کے بیعت کر لیے۔ بیعت کر کے اپنے ابو کے پاس آئے، آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں، یعنی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ادھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر دین کا معاملہ ہو تو ہمیں خود پہلے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں خود پہلے آگے بڑھنا چاہیے کہ پہلے ہم دین کی خدمت کریں گے، بعد میں دوسروں کو اطلاع دیں گے۔ دوسروں کو تک تو پہنچانا ہے بات،
قرآن حدیث کی بات دوسروں تک تو پہنچانا ہے، لیکن سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہے کہ میں عمل کروں گا۔ عبداللہ بن عمر وہی کرے نا، پہلے بیعت کیے، بعد میں جا کر کے اپنے ابو کو اطلاع دیے کہ دیکھیے ادھر بیعت ہو رہی ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، پہلے دوسروں کو حکم دیتے ہیں، عمل کرنا نہیں کرنا وہ بازو بعد میں ہو۔ یہودیوں کی یہی علامت تھی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ تم نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اکثر مساجد کا معاملہ لے لیں، مدارس کا معاملہ لے لیں، خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو گنے چنے 4-5 لوگ ہوتے ہیں اللہ رسول اللہ کے راستے میں مسجد کے لیے چندہ دینے والے، مدرسے کے لیے چندہ دینے والے۔ نہیں دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن بولنے والوں کی تعداد ایسا کیوں کیے، ویسا کیوں کیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں، عمل کرنے والوں کی کم ہے۔ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو نیکی کے آگے رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو 1 جنوری چل رہی ہے نا، اس میں بھی لوگوں کو رکانے والا بننا چاہیے اور خود بھی رکنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آگے بڑھتے ہیں، بیعت ہو گئی، اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو لوگ نبی اکرم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ خالص اللہ کے لیے بیعت کرنے والے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ بعض صحابہ اکرام ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ کس دن؟ صلح حدیبیہ کے دن ہم نے موت پر، یعنی پکا یقین تھا جنگ ہوگی تو ہماری موت ہوگی، لہٰذا ہم اسی موت کے اوپر بیعت کیے تھے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو ہم نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ یہ خاص صحابہ ہیں۔ اچھا، یہ صلح حدیبیہ میں کتنے صحابہ تھے؟ صحابہ کی تعداد کیا ہے؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ محبت سے سوال کرو، نہیں بتلانا چاہے تو کوئی بات نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4840 ہے، فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ کتنے؟ 1400 صحابہ پورے مکہ والوں کے خلاف بیعت کر رہے ہیں کہ اب ہم لڑیں گے۔ صرف 1400 صحابہ، ادھر ہزاروں میں تعداد ہے، ہزاروں میں مکہ والوں کی۔ سامعین اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات جب مکہ والوں میں پہنچتی ہے کہ بیعت کی گئی ہے جنگ کی، مکہ والے ہلکے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پیروں تلے زمین کھسک جانا، پریشان ہو گئے فوراً۔ اب سمجھ گئے کہ ہاں اب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑنے والا نہیں، کیا کریں گے؟ چلیے صلح کے لیے بھیجتے ہیں، صلح کے لیے بھیجے۔ صحابہ اکرام یہاں پر جوش و جذبے میں ہیں، لیکن مکہ والوں کی جانب سے ایک قاصد آئے، وہ قاصد کا نام ہے سہیل بن عمر۔ کیا ہے؟ سہیل بن عمر۔ جب یہ قاصد بعض صحابہ کے ساتھ آئے، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشی کا پروانہ ہے، کیونکہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ آسانی کے لیے آ رہا ہے، یعنی مکہ والے تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اندازہ لگائے؟ اس میں نام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سہیل کے معنی ہے آسانی کرنے والا، سہل پسند، آسانی کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مورخین نے، محدثین نے نقطہ نکالا ہے کہ اگر کوئی اچھے نام والا ہے تو اچھا فعل نکال سکتے ہیں۔ اچھا فعل یعنی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یہ سہیل ہے، تو یعنی ان سے آسانی ہوگی۔
ہمیں بھی ایسے ہی نام رکھنے چاہیے جس سے اچھا فال نکالا جائے، جس سے برا فال نہ نکلے، سمجھ رہے نا حاضرین اکرام؟ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا پروانہ دیا۔ اب یہ شخص سہیل آتے ہیں، صلح حدیبیہ کے 4 کنڈیشنز رکھتے ہیں، 4 وارداتیں، 4 اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ بہت تکرار ہونے کے بعد پہلی بات تھی کہ مسلمان جو آئے ہیں نا، یہ مسلمان کعبۃ اللہ اس سال نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ، 1400 صحابہ اس سال کعبۃ اللہ نہیں جائیں گے، عمرہ طواف نہیں کریں گے، بلکہ ادھر سے ہی لوٹ جائیں گے۔ پہلی کنڈیشن ہے، پہلی صلح کے لیے بات رکھیں۔ دوسرا، مسلمانوں کے اور کفار کے یعنی قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک صلح رہے گی۔ 10 سال تک ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر زور زبردستی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے 10 سال تک۔ کتنے ہوئے؟ تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے عہد و پیمان میں صلی اللہ علیہ وسلم جو جانا چاہتے ہیں جائیں گے، ان سے لڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا ہے، اور قریش کی ماتحتی میں جو آنا چاہیں گے آئیں گے، ان سے لڑنا قریش سے لڑنے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ماتحتی میں آ جائے قبیلہ تو اس سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو یہ جو صلح کی جا رہی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ 4واں بہت بھیانک کنڈیشن رکھتے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ قریش کا آدمی، مکہ کا آدمی مکہ والوں سے تعلق چھوڑ کر کے مدینہ جائے گا، مدینہ والوں پر ضروری ہے کہ مدینہ والے اس شخص کو مکہ والوں کو لوٹا دے، وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے حفاظت کے لیے، مکہ کا آئے گا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہی مدینہ والوں سے یعنی مسلمانوں سے بغاوت کر کے کوئی مکہ آ جائے، مکہ والے اسے اپنے حفظ میں رکھیں گے، مکہ والے نہیں چھوڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے، اگر کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے گا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسلمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو بھی کر سکتے ہیں، بیچ میں دخل اندازی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کے مکہ آ جائے تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قل مانتے ہیں، ابھی دستخط نہیں کیے، اتنے میں ابو جندل رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کیسے آتے ہیں پتہ ہے؟ ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، زنجیر ہیں، چین ہے، وہ جو سخت ڈالتے ہیں نا قیدیوں کو، قید سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے بچتے بچاتے مسلمانوں کے پاس آئے۔ اور ان ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ابو کون ہیں جانتے ہیں؟ یہی سہیل بن عمر ہے، سہیل بن عمر ہے، یعنی باپ صلح کرنے کے لیے آیا ہے، بیٹا مسلمان بن کر کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابو جندل رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سہیل بن عمر کہتا ہے کہ اس صلح پر دستخط ہوگی تو شروعات انہی سے ہوگی، انہیں لوٹا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، ابھی تو دستخط نہیں ہوئی ہے، صلح نہیں ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دو ہمارے لیے، انہیں ایک کو تو چھوڑ دو نا۔ لیکن سہیل کہتا ہے نہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس محمد کے لیے تو چھوڑ دو، اس مسلمان اس تمہارے محمد کے لیے تو چھوڑ دو، میرے لیے تو چھوڑ دو۔ لیکن سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک آپ ابو جندل کو نہیں چھوڑیں گے مکہ کے لیے تب تک اس پر دستخط نہیں ہوگی۔ کیسی کنڈیشن ہے؟ ایک مسلمان بچتے بچاتے اس وقت آیا جس وقت ابھی صلح پر دستخط بھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو جندل سے کہتے ہیں کہ ابو جندل تم صبر کرو، اللہ آسانی کرے گا، تم ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم نازل کرے گا، تمہیں ثابت قدمی دے گا، تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ سہیل بن عمر کیسا سخت ہے یہ شخص کتنا سخت ہے، اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کے کھینچتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مارتا ہے اور مکہ والوں کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں بتاؤ کیا مجھے ان کفار کے ہاتھوں بھیجا جائے گا؟ کیا مجھے پھر اس کفر کے فتنے میں ڈالا جائے گا؟ یہ سننا تھا۔ مورخین کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے درمیان تھے، اچھل کر کے کود کر کے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو جندل تم صبر کرو، ثابت قدم رکھو، اللہ رب العالمین آسانی کرے گا، اور بار بار اپنے تلوار کا دستہ دیتے رہتے ہیں، اپنے تلوار کا دستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ کیسے ایمان والا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسلمان صحابی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جا کر کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اچک کر کے گیا، بار بار کہتا کہ اے ابو جندل تم صبر کرو، اے ابو جندل تم ثابت قدم رکھو، اللہ آسانی کرے گا۔ میں بار بار اپنے تلوار کا دستہ دکھاتا تاکہ ابو جندل میرے دستے سے تلوار کھینچ لے اور اپنے باپ کا گلا کاٹ دے۔ میں بس یہی نیت سے اس کے پاس گیا تھا کہ وہ تلوار لے کے دوسرے کفار کو قتل کرے تاکہ وہ اپنے طور پر آزاد ہو کر کے بھاگ جائے، لیکن ابو جندل نے میری بات نہیں سمجھی بلکہ وہ کفار کے فتنے میں ملوث ہو گیا۔ حاضرین یہ کیسے عمر بن خطاب ہے؟ آگے اور بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دستخط کیے گئے تمام اکثر مسلمانوں میں غم آ گیا، غصہ آ گیا۔ دو کنڈیشنز کے اوپر بے انتہا غم محسوس کیے مسلمان، بے انتہا اپنے دل میں کڑھنے لگے۔ وہ یہ تھے، نمبر 1 اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے نا کہ ایک بڑی جماعت کعبۃ اللہ آئے، لیکن اس کعبۃ اللہ کے پاسبان قریش جنہیں اللہ رب العالمین نے کہا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ قریش صحابہ کو بھجا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کنڈیشن پر مسلمانوں کا دل غمگین ہوا۔ نمبر 2 چوتھی کنڈیشن کہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ والے بھجا دیں گے، اور مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر مکہ چلا جائے مکے والے نہیں چھوڑیں گے، اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھیں گے۔ یہ 2 کنڈیشنز مسلمانوں کو بڑا غمگین کی ہے۔ ایمان تو ایمان ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان جوش مارنے لگا۔ صحیح بخاری کتاب الجزیہ حدیث نمبر 3182 ہے، 3182 ہے۔ فرماتے ہیں حدیث میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فجاء عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، اور کہا، یا رسول اللہ السنا علی الحق وهم علی الباطل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلا کیوں نہیں،
نہیں. فقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے تو صحیح, ہمارے شہید, ہمارے مقتول, ہمارے قتل ہونے والے جنت میں اور ان کے قتل ہونے والے, ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں. قال رسول اللہ بلا, نبی اکرم نے کہا کیوں نہیں, حقیقتاً ایسی ہی بات ہے. قال فعلى ما نعطي الدنية فی دیننا. اللہ کے رسول ہمیں بتلاؤ تو صحیح کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں, ہم اپنے دین کے بارے میں کیوں دب کر کے رہیں, کیوں ہم اپنے آپ کو نیچے کر کے رہیں, ہم کیوں دوسرے معنوں میں ان کی باتیں مانیں, ہم رعب و دبدبہ رکھنے کے باوجود ہم کیوں پیچھے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ اور ابن عمر رضی اللہ اور عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا ارجع ولما نحکم اللہ بیننا وبینہم. اللہ کے رسول کیا ہم بغیر عمرہ کیے کہ, بغیر مکہ کی زیارت کیے کہ, بغیر طواف کیے کہ لوٹ جائیں گے اور ہمارے اور ان کفار کے درمیان میں اللہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیا ہم ایسے ہی لوٹ جائیں گے؟ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, انی رسول اللہ, یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, ولن یضیعنی اللہ ابدا, اللہ رب العالمین ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ انا عبداللہ ورسولہ, یقیناً میں انا عبداللہ ورسولہ, یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, اور میں اس اللہ کے حکم کے مخالف نہیں جاؤں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سنے, غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. فانطلق عمر الی ابی بکر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غصے کو برداشت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, وہی سوال دہرائے اور کہا کہ یا ابا بکر السنا علی الحق وهم علی الباطل. سوال کیے الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار. سوال کرتے ہیں کہ ابو بکر, اے ابو بکر, کیا ہم حق پر وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے قتل ہونے والے جنت میں اور ان کے قتل ہونے والے جہنم میں نہیں ہیں؟ یہ تو ابو بکر ہیں, یہ غار یار ہیں جن کے بارے میں ہم نے فرسٹ مجلس میں سنا تھا. یاد ہے نا, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کی انبن, ابو بکر اور رضی اللہ عنہ کے درمیان کا جھگڑا بھول گئے؟ اگر بھول گئے ہو تو یوٹیوب پر جاؤ, اس چیز کو پیش کیا گیا ہے. اس میں کیا کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب ابو بکر کو ستایا گیا تو صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ, جب میں تمہارے سامنے کہتا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا, تو تم کہتے تھے کہ جھوٹا ہے, لیکن یہ ابو بکر کہتے تھے کہ انہوں نے قد صدق, انہوں نے سچ کہا. یہی وہ ابو بکر ہے. جب ان کے سامنے بات رکھی گئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر, کیوں نہیں ہم حق پر وہ باطل پر ہے, کیوں نہیں ہمارے قاتل جنتی, ہمارے قتل ہونے والے مقتول جنتی اور ان کے مقتول قتل ہونے والے جہنمی ہیں. ایک نصیحت آگے کرتے ہیں نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اے عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاؤ, صبر سے کام لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑنا. سبحان اللہ, کیسا ایمان ہے. کیونکہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمام صحابہ کو دہلا کے رکھ دیا تھا کہ بھائی ابھی دستخط تو نہیں ہوئی تھی, اگر بھیج دیتے تو کیا جاتا,
یہ واقعہ مسلمانوں میں ہلچل پیدا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے مسلمان اور غمگین ہو گئے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اونٹ پر بیٹھے جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں میرے تعلق سے اللہ آیت نہ نازل کر دے، کیونکہ میں نے نبی سے سوال کیا، میں نبی کے فیصلے کے خلاف کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص پیچھے سے آواز دیتا ہے، ابن خطاب، آواز آ رہی ہے پیچھے سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ڈرتے مرتے پیچھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے خلاف میں آیت نازل ہو چکی ہے۔ ڈرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عمر الى آخرها۔ جب عمر بن خطاب آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً فتحنا، ہم نے فتح دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کے لیے کھلی فتح ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سورہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ سنتے ہیں اور وہ سن کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، او فتح ہوا، کیا یہ جو ہم نے صلح کی ہے، جس صلح میں ہمیں عمرہ سے رکایا گیا، جس صلح میں ہم اپنے لوگوں کو کفار کے ہاتھوں دے دیتے ہیں، جس صلح میں کفار کے لوگ ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کیا اس صلح کو فتح کہا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قال نعم، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ یہ سن کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں سکون آ جاتا ہے، ان کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی جانب سے اب سکون نازل ہوا، کہ اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ صلح واقعی صلح فتح ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف، یہی صلح حدیبیہ ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک کئی مسلمان غم و غصے میں ہیں، تو دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے مطمئن اطمینان سے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ جو واقعہ پیش کیا گیا سورۃ کتاب الجزیہ میں، اس کے پیش کرنے والے وائل ابن حجر، ابو وائل رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا بصفین، ہم صفین کی جنگ میں شریک تھے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، ایھا الناس، اے لوگوں، اتہموا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو غلط جانو، اتہموا، تم اتہام دو، تم اپنے نفسوں کو غلط جانو، اس لیے کہ ہم صلح حدیبیہ میں تھے، ہم باقاعدہ لڑنا جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، جس کے بہت سے فوائد ہمیں بعد میں پتہ چلے۔ دوسری جگہ سورہ، یہی حدیث نمبر 3181 میں فرمایا، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے، اتہموا رأیکم، اے لوگوں تم اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو غلط جانو۔ صلح حدیبیہ مکمل ہوا، ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، قتال کے لیے تیار تھے، اس صلح سے راضی نہ تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان، ذرہ برابر بھی وہ ڈگمگائے نہیں، جیسے اسراء و معراج میں وہ باقاعدہ نبی پر مکمل ایمان رکھے تھے، اس فیصلے پر بھی مکمل ایمان رکھے تھے۔
بعد میں بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سچ مانتے ہیں اور اس فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ جو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی بات بتلائی گئی، یہ منکرین حدیث کے لیے بھی جواب ہے اور اختلافات کے لیے بھی جواب ہے۔ یہ جو پورا واقعہ صلح حدیبیہ کا، اس سے ہمیں سب سے بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل ادھوری ہے، ہمارا مشورہ اس قابل نہیں کہ قرآن و حدیث کا مقابلہ کرے۔ قرآن حدیث ایک طرف، ہماری بات ایک طرف، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو مان لیا جائے اور اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے، اپنے مشورے کو چھوڑ دیا جائے، اپنے عقل کو چھوڑ دیا جائے۔ منکرین حدیث کا یہی وتیرہ ہے نا کہ وہ حدیث میں اس لیے شک کرتے ہیں کیونکہ وہ حدیث ان کی عقل کو سمجھ نہیں آئی۔ صلح حدیبیہ کے یہ کنڈیشنز کس کو سمجھ میں آئیں گے؟ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کھلم کھلا مسلمانوں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیا ہے، لیکن حکیم تو اللہ ہے، قدیر تو اللہ ہے، مدبر تو اللہ ہے کہ فیصلوں کے نتائج وہ جانتا ہے۔ منکرین حدیث کے لیے یہ حدیث جواب ہے کہ نہیں بھائی، یہ مکمل واقعہ کیا قرآن میں ملے گا؟ صلح حدیبیہ کیا قرآن مجید میں مکمل واقعہ ہے؟ بس صلح حدیبیہ کا ذکر آتا ہے، مکمل واقعہ حدیث میں۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے صلح حدیبیہ کا انکار ہو جائے گا۔ صلح حدیبیہ کا انکار ہوگا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کی بات چیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات چیت اور اس کے فوائد سب چھوٹ جائیں گے۔ انکار حدیث سے ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتے۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو بتلاؤ ایمان میں چاشنی کیسے آئے گی، ایمان میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ جب ہم یہ تمام چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں پختہ یقین ہوگا کہ ہماری عقل غلط ہے، قرآن اور حدیث ہی صحیح ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بات پر مضبوط تھے۔ تو اس تمام واقعے سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور حدیث آ جائے، ہم اپنے تمام معاملات بازو رکھ رہے قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ نمبر 2 جو ہمیں اس واقعے سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بظاہر ایک چیز بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالی جانتا ہے اس کے پیچھے کتنے فوائد ہیں، کتنے فوائد ہیں باقاعدہ یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر ہی کیوں آئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس پریشانی کے پیچھے آسانیاں کتنی ہیں۔ تیسری بات، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وقتی طور پر پریشان ہوں تو بات الگ ہے، لیکن ہمیشہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ نبی کے فیصلے کے خلاف وقتی طور پر عمر بن خطاب بھی چلے گئے، لیکن جب سورہ فتح نازل ہوئی مکمل ایمان کے ساتھ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ جب قرآن اور حدیث آ جائے ہم بلا چوں چرا بغیر کچھ کہے کہ ایمان لے کر کے آئیں، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ تقلید میں بغیر علم کے پیچھے چلتے ہیں، سامنے والا صحیح ہے یا غلط ہے وہ سب نہیں دیکھتے، بس چلنا ہے، چلو ان ایسا بولا اس کے پیچھے چلو، ان ایسا بولا اس کے، یہ تقلید ہے۔ اتباع قرآن مجید میں تقلید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اتباع استعمال کیا گیا۔ یا ایھا الذین اطیعوا، اطاعت، اتباع استعمال کیا گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری جانب رب نے جو تمہیں نازل کیا اس کی اتباع کرو، اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اللہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو مد نظر رکھ کر کے باقاعدہ اتباع و پیروی کی جائے گی۔ تو آج یہ صلح حدیبیہ رہا جس میں ہم نے چند چیزیں جانی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بنا، صحیح معنوں میں دین حق پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، یہ جو صلح حدیبیہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے، اس طریقے سے مضبوط ایمان ہمیں بھی اپنا بنانے والا بنا۔ اے اللہ،
قرآن اور حدیث پر چل کر کے پریشانیاں جھیلنے والا بنا، قرآن اور حدیث پر چلے بغیر اپنے آپ کو پریشان سمجھ رہے نا، اے اللہ اس چیز سے بچائے، اے اللہ دین حق پر ہمیں چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔